احمد ولی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے لمبی تقریر کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ماضی کی غلطیاں ہیں اور آج اگر یہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ہمیں ماضی کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی پالیسی غلط تھی اور ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ بھی آیا اور یہاں پہ منشیات بھی آئی اور اس کے بعد ایک سو کارڈ قسم کی ایک مذہبی طبقہ بھی یہاں پہ ڈیولپ ہوا جس نے آگے پورے پاکستان کی ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا. پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ جو دہشت گرد ہیں جب تک ہم انہیں نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اس محفل کے اندر بھی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ماضی میں جہاد کی پرورش کی تھی, جہاد کو سپورٹ کیا تھا. ان کا اشارہ جماعت اسلامی کی طرف تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جہاد کی داغ بیل رکھی تھی اور ان کی وجہ سے پاکستان آج مسائل کا شکار ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے عطاء الرحمان صاحب کی طرف بھی دیکھا, مولانا عطاء الرحمان صاحب کی طرف, اور ان کی طرف دیکھ کے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو ان جہادیوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, تو آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ماضی کی غلطیاں تھیں اور یہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی مذمت کرنی بھی ضروری ہے اور ان کو بھی اپنا اعتراف کرنا چاہیے اور ساتھ معافی مانگنی چاہیے قوم سے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں صرف یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ. تو احمد ولی صاحب نے کہا کہ میں بیرسٹر سیف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ میں افغانستان کے جہاد کے اندر باقاعدہ لڑتا رہا ہوں. تو جو شخص افغانستان کے جہاد کے اندر لڑتا رہا ہے اور وہ اس کو کلیم کرتا ہے, وہ اس کا اعتراف کرتا ہے, تو پھر ہم اس کو دہشت گرد کیوں نہ کہیں, کیونکہ اگر ماضی کے سارے لوگ دہشت گرد تھے تو پھر بیرسٹر صاحب بھی دہشت گرد ہے اور وہ پھر یہ کس قسم کے معاملات وہاں پہ سیٹل کرے گا.